بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کی جنگ کے دوران نیٹو کے ہتھیاروں کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا متنازع ایک بار پھر چھیڑ دیا۔ جنرل فیض حمید نے استعفیٰ دے کر ریٹائرمنٹ لے لی۔ برطانیہ میں سب سے تیزی سے مقبول ہونے والا مذہب۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں امریکہ سے شکست کے بعد ایران میں جشن کیوں؟ یوکرین نے نیٹو کے ارکان پر زور دیا ہے کہ وہ ہتھیاروں کی ترسیل کو تیز کریں اور اس کے ٹوٹے ہوئے پاور گرڈ کو بحال کرنے میں مدد کریں، کیونکہ مغربی اتحادی روس کے حملوں کے پیش نظر موسم سرما کے دوران کیف کی مدد کے لیے حمایت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں۔ لاکھوں لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رومانیہ کے دارالحکومت میں نیٹو کے وزراء خارجہ کے 2 روزہ اجلاس میں شامل یوکرین کے وزیر خارجہ نے ہتھیاروں کی فراہمی، خاص طور پر جدید فضائی دفاعی نظام کو تیز کرنے پر زور دیا۔ نیٹو اتحادیوں کا پیغام یہ تھا کہ ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یوکرین کو اس کے گیس اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو ٹھیک کرنے اور فضائی دفاع فراہم کرنے میں مدد ملے، تاکہ وہ خود کو بہتر طور پر محفوظ رکھے۔ توقع ہے کہ روس یوکرین کے گرڈ پر مزید حملے کرے گا، کیونکہ روس کو زمین پر شکست کا سامنا ہے اور یورپ کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مزید پناہ گزینوں کے لیے تیار رہے۔ نیٹو کا کہنا تھا کہ روس در حقیقت میدان جنگ میں ناکام ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ اب شہری اہداف شہروں پر حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ علاقے جیتنے کے قابل نہیں رہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ سویلین اور انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا مقصد واضح طور پر یوکرینیوں کو منجمد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوگا۔ دوستو، اتحادیوں نے یوکرین کو اربوں ڈالر کے ہتھیار دیے ہیں، لیکن یوکرین روس کی افواج کو پیچھے دھکیلنے کے لیے مزید فضائی دفاع ٹینک اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی درخواست کر رہا ہے۔ یہ بھی خدشات بڑھ رہے ہیں کہ نیٹو کے کچھ ممالک میں ہتھیاروں کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں، کیونکہ تمام ذخیروں کو یوکرین کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ روس کی جنگ 10ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے، تاہم اتحاد یوکرین کی شمولیت کی درخواست پر کوئی پیش رفت نہیں کرے گا۔ ابتدائی طور پر تقریباً 14 سال پہلے، جب نیٹو نے پہلی بار یہ وعدہ کیا تھا کہ یوکرین ایک دن اس کا رکن بنے گا، نئے اراکین کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن اب توجہ صرف اور صرف یوکرین کی روس کے ساتھ لڑائی میں مدد کرنے پر ہے۔ نیٹو نے روس کی جنگ کے پیش نظر رومانیہ جیسے یوکرین کے پڑوسی ممالک میں مزید فوجی اور ساز و سامان بھیج کر اپنے مشرقی حصے کو مضبوط کر لیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کو ان کے مذہبی اور قومی تشخص کو محروم کر دیا جائے تو اس سے اتحاد اور بھائی چارہ متاثر ہوگا۔ یکساں سول کوڈ دستور سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس نقصان کا ہی اندیشہ ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھارت میں یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC کے نفاذ کا متنازع معاملہ ایک بار پھر ایسے وقت میں چھیڑ دیا ہے جب کئی صوبوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بعد سب سے زیادہ قدآور سمجھے جانے والے BJP کے لیڈر اور بھارتی وزیر داخلہ نے دہلی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP نے اپنی سابقہ پارٹی بھارتیہ جن سنگھ کے دور سے ہی ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیکولر ملک میں قوانین مذہب کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک اور ریاستیں سیکولر ہیں تو قوانین مذہب کی بنیاد پر کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے لیے پارلیمان یا ریاستی اسمبلیوں کے ذریعے منظور شدہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف BJP ہی نہیں بلکہ بھارت کی آئین ساز اسمبلی نے بھی یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔
ماہر قانون اور نیشنل لا یونیورسٹی حیدرآباد کے سابق وائس چانسلر فیضان مصطفیٰ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے صنفی انصاف پر مبنی سماج وجود میں آ جائے گا، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رسمی مساوات سے کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ سماج کو حقیقی مساوات کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیضان مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے کہ ہندوؤں میں یکساں سول کوڈ نافذ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو دھرم کے ماننے والوں میں مختلف آئلی امور پر شدید اختلافات ہیں، مثلاً شمالی بھارت کے ہندوؤں میں قریبی رشتہ داروں کے مابین شادی ممنوع ہے، لیکن جنوبی بھارت میں اسے انتہائی مبارک سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے پرسنل لاز میں بھی یکسانیت نہیں ہے۔ بھارتی آئین خود بھی مقامی رسم و رواج کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ فیضان مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ یکساں سول کوڈ کے حامی عام طور پر گوا کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں UCC نافذ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوا کے ہندو خاندانوں پر اب بھی پرتگالی خاندان اور وراثت قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ گوا میں آج بھی شادی، طلاق، گود لینے اور مشترکہ خاندان کے حوالے سے تمام معاملات پر مذکورہ قانون نافذ ہوتا ہے۔ وہاں ہندو ترمیم شدہ قانون نافذ نہیں ہے، حتیٰ کہ اسپیشل میرج ایکٹ جیسا ترقی پسند قانون بھی وہاں نافذ نہیں ہے۔ دوسری طرف بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کا کہنا تھا کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے حوالے سے BJP کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی UCC کے حق میں نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اس پر بات بھی نہیں کرتے، لیکن اگر ان کے اندر اسے نافذ کرنے کی جرت نہیں ہے تو انہیں کم از کم اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ BJP حکومت والی 3 ریاستوں گجرات، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کی حکومتوں نے اس مقصد کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سابق ججوں کی صدارت میں کمیٹیاں قائم کی ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ نے کہا کہ BJP یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے اپنے وعدے پر قائم ہے۔ اس دوران ماہر قانون فیضان مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ان ریاستوں میں BJP کے وزراء اعلیٰ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے حق میں تو ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں آج تک ہندو خواتین کو زمین میں وراثت کا مساوی حق نہیں مل سکا، حالانکہ وہاں ہندوؤں کی آبادی 83% ہے۔ دوستو، یکساں سول کوڈ کا شوشہ حقیقی سے زیادہ سیاسی ہے اور BJP اس لیے اس پر زور دیتی رہی ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنی طاقت کو مزید مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ دستور ہند کے تحت بنیادی حقوق میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنا، عمل کرنا اور مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کرنے میں سب برابر شامل ہیں۔ دستور بنانے والوں نے خوب سوچ سمجھ کر اور ہندوستان کے کثیر مذہبی اور کثیر تہذیبی ڈھانچے کو سامنے رکھ کر اس دفعہ کو شامل کیا تھا۔ اگر لوگوں کو ان کی شناخت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات کسی کو بھی گوارا نہیں ہوگی۔ انگریزوں سے پہلے مختلف گروہ اپنے اپنے پرسنل لاز کے ساتھ اس ملک میں رہتے آئے ہیں۔ انگریزوں نے بھی اسی کو برابر برقرار رکھا اور آزادی کے بعد بھی گزشتہ 76 سال سے اسی انداز میں ملک کا نظام چل رہا ہے۔ اگر ملک کی عوام اپنے مذہبی قوانین کی بجائے یکساں سول کوڈ کو پسند کرتے تو اسپیشل میرج ایکٹ ملک کا مقبول ترین پرسنل لا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج بھی شہریوں کے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ اپنے مذہبی پرسنل لا کو پسند نہیں کرتے ہوں تو وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت نکاح کر سکتے ہیں، مگر عمومی طور پر لوگوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، وہ اپنا مذہبی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ان کے مذہبی اور قومی تشخص سے محروم کر دیا جائے گا تو اس سے اتحاد اور بھائی چارہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس سے بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس نقصان کا زیادہ ہونے کا خطرہ ہے۔ فوج کی اعلیٰ قیادت کی کمان میں تبدیلی سے ایک روز پہلے بہاولپور کے کور کمانڈر اور انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استعفیٰ دے کر قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ ڈان نیوز چینل نے رپورٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکام نے نئی تعیناتوں سے قبل ہی فیض حمید کا استعفیٰ قبول کر لیا تھا، جبکہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کل اپنے عہدے کا چارج سنبھال چکے ہیں۔
سامنے آنے والی اس پیش رفت سے متعلق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی ہے، تاہم یہ خبریں اس لیے قابل اعتبار لگتی ہیں کیونکہ ISPR اور خود جنرل فیض حمید نے ان کی تردید نہیں کی ہے۔ میڈیا آؤٹلیٹس میں سے ایک نے خاندانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس پیش رفت کو رپورٹ کیا۔ جنرل فیض حمید ان 6 سینئر ترین جرنیلوں میں سے تھے جن کا نام GHQ نے 2 اعلیٰ ترین فوجی عہدوں کے لیے ممکنہ امیدواروں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ کور کمانڈر بہاولپور کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے جنرل فیض حمید پشاور میں اسی عہدے پر تعینات تھے۔ انہیں نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے مبینہ طور پر ان دونوں رہنماؤں کو سزا دلوانے میں کردار ادا کرنے اور PTI کے تحت بننے والی گزشتہ سیٹ اپ کی حمایت کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات تھیں کہ چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اظہر عباس نے بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ان کا نام بھی 6 سینئر ترین جرنیلوں کی فہرست میں شامل تھا۔ یاد رہے دوستو کہ جنرل فیض حمید اور جنرل اظہر عباس کو اپریل 2023 میں ریٹائرڈ ہونا تھا۔ برطانیہ میں کی گئی مردم شماری میں سب سے تیزی سے مقبول ہونے والا مذہب اسلام ہے، جبکہ 31% کمی کے بعد عیسائی پہلی بار ملک کی نصف آبادی سے کم رہ گئے ہیں۔ برطانیہ کے ادارہ برائے قومی شماریات نے ملک بھر میں کی گئی مردم شماری کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس میں دلچسپ اور حیران کن انکشافات ہوئے ہیں۔ مذہب کا سوال 2001 میں برطانیہ کی مردم شماری میں شامل کیا گیا تھا۔ جواب دہندگان میں تقریباً 27.5 ملین افراد نے خود کو عیسائی کہا، جو کل آبادی کا 42% بنتا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عیسائیوں کی آبادی ملک کی کل آبادی کے نصف سے بھی کم رہ گئی ہے، یعنی عیسائیوں کی تعداد میں 13% کمی آئی۔ تاہم اب بھی برطانیہ میں سب سے زیادہ افراد کا مذہب عیسائیت ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر لا دین ہے، یعنی جنہوں نے کسی مذہب کو اختیار نہیں کیا ہوا۔ ان کی تعداد 22.2 ملین ہو گئی ہے، جو کل آبادی کا 37% بنتی ہے۔ اس مردم شماری میں 40 لاکھ افراد نے اپنا مذہب اسلام بتایا، جو آبادی کا 6.5% ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ میں مسلمانوں کی آبادی کی شرح 4.9% تھی۔ اس طرح اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والے مذہب کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مردم شماری کے مطابق برطانیہ میں ہندوؤں کی تعداد 10 لاکھ، سکھ 5,24,000، بدھ مت کے ماننے والے 2,73,000 اور یہودیوں کی تعداد 2,71,000 ہے۔ ایران میں لوگوں نے اس وقت غیر معمولی رد عمل کا اظہار کیا جب ان کے ملک کی فٹ بال ٹیم امریکہ سے ہارنے کے بعد فیفا ورلڈ کپ 2022 سے باہر ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں متعدد افراد کو ہارنے کے لمحے کا جشن مناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کچھ امریکی جھنڈے بھی لہرا رہے تھے، جبکہ کچھ نے جشن میں پٹاخے بھی پھوڑے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ فیک ویڈیو بھی ہو سکتی ہیں۔ بہت سے ایرانی اس بات پر متفق ہیں کہ قومی ٹیم حکومت کی نمائندگی کرتی ہے، عوام کی نہیں۔ یہ ایران کا نہیں، اسلامی جمہوریہ کا نقصان ہے۔ ایرانی صحافی مسیح علی نژاد نے ایک ویڈیو کلپ میں جشن کی ایک جھلک شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ دیکھیں ایران بھر کے لوگ کس طرح اسلامی جمہوریہ کے خلاف امریکی فٹ بال ٹیم کا جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تہران سے تمام ویڈیوز پوسٹ نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ہیں، گلیاں بھری ہوئی ہیں، شہر کے تمام حصوں سے ویڈیوز موجود ہیں۔ آج رات پورے ایران میں لوگ جشن منا رہے ہیں۔ ایک اچھی اور پرسکون نیند سے نہ صرف انسان کا جسم صحت مند رہتا ہے بلکہ اس کو اگلے دن کام کرنے کی طاقت بھی ملتی ہے۔ رات کی پرسکون نیند بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نیند کی گولی عارضی طور پر تو سلا دیتی ہے، مگر اگلی صبح انسان کی طبیعت بوجھل رہتی ہے اور دیر پا اثرات میں یہ دل کو کمزور کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی عادت ہونے کے سبب انسان کے لیے اس کے بغیر سونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیلے کی چائے ایک ایسا نسخہ ہے جس کا سونے سے پہلے استعمال نہ صرف پرسکون نیند کا ضامن ہوتا ہے بلکہ کسی بھی قسم کے ضمنی اثرات سے بھی پاک ہوتا ہے۔
کیلے کی چائے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے صرف ایک کیلا، ایک چمچ دار چینی اور ایک کپ پانی درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیلے کے دونوں سرے کاٹ لیں اور اس کے چھلکے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کٹے ہوئے کیلے ایک برتن میں ڈال دیں اور ان کے اوپر دار چینی چھڑک دیں۔ ایک کپ پانی ڈال کر اس کو چولہے پر ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں یہاں تک کہ کیلے کے چھلکے جدا ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک چھاننی میں اس کو اچھی طرح سے چھان لیں اور سونے سے 20 منٹ پہلے اس کو پی لیں۔ کیلے کے اندر امائنو ایسڈ اور ٹریپٹوفان نامی کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کہ دماغ میں سونے کا سبب بننے والے ہارمون پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ کیلے کے ساتھ دار چینی کے ملاپ سے نہ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور دوران خون میں بہتری آتی ہے بلکہ اس سے سٹریس ہارمون کارٹیسول کی مقدار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، جس سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں اور رات میں بہترین نیند آتی ہے۔ اس چائے کے استعمال سے نہ صرف نیند کی گولی کے استعمال کو ختم کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے صحت کے کئی مسائل۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سے نیو یارک منتقل ہونے اور کامیاب کاروبار تک کا سفر طے کرنے والا یہ پاکستانی جوڑا دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ میاں بیوی وقاص علی اور صدرہ قاسم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ملاقات اوکاڑا کے کچھ کاریگروں سے ہوئی جو چمڑے کے جوتے بنا رہے تھے۔ ہم نے ان کے بنائے جوتے انٹرنیٹ پر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک ویب سائٹ بنا ڈالی۔ یہیں سے ہمارے جوتوں کے کاروبار کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے جوتوں کا برانڈ لانچ کیا جس کا نام ہم نے اٹامز رکھا۔ ہمارا یہ برانڈ تیزی سے مقبول ہوا اور مسلسل ترقی کے زینے طے کرتا جا رہا ہے۔ اب تک ہم اس برانڈز کے ذریعے 5 لاکھ جوتے فروخت کر چکے ہیں۔ اگر آپ بھوتوں اور چڑیلوں سے نہیں ڈرتے تو اسی بے خوفی کے ذریعے آپ صرف ایک دن میں 40,000 روپے کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو چائنا جانا ہوگا۔ چین کی ریئل اسٹیٹ کمپنیاں اسیب زدہ مکانات فروخت کرنے کے لیے معاوضے پر ایسے بے خوف افراد کی خدمات حاصل کرتی ہیں جو وہاں کچھ دن اکیلے گزار کر حلفی بیان دیتے ہیں کہ وہ مکان اسیب سے پاک ہے اور کوئی بھی فرد انہیں گھبرائے بغیر خرید سکتا ہے۔ پاکستان کی طرح چائنا میں بھی کئی مکانات، بنگلے اور اپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں ماضی میں غیر معمولی اموات ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے انہیں اسیب زدہ سمجھا جانے لگا ہے۔ خریدار ایسی جگہوں کو خریدنے سے گریز کرتے ہیں اور ان کی مناسب قیمت نہیں ملتی۔ اس صورتحال کا ازالہ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ اداروں نے معاوضے پر ایسے بے خوف اور پیشہ ور افراد کی خدمات حاصل کرنا شروع کر دی ہیں جو وہاں چند دن گزاریں اور واپس آ کر یہ بتائیں کہ ان جگہوں پر کوئی بھی رہ سکتا ہے اور وہاں بھوت پریت جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چائنا میں اسیب زدہ مکانوں کو ٹیسٹ کرنے والوں کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ معاوضہ لینے والے ایک مبینہ اسیب زدہ مکان میں 24 گھنٹے اکیلے رہ کر گزارتے ہیں جس کا معاوضہ 1440 یوان تقریباً 40,000 پاکستانی روپے بنتا ہے۔ اس دوران وہ متعلقہ کمپنی سے ویڈیو کال پر رابطے میں بھی رہتا ہے اور مکان کے مختلف حصوں میں گھوم پھر کر ثابت کرتے ہیں کہ وہاں بھوت جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ گھروں کو غیر اسیب زدہ ثابت کرنے کے بعد ریئل اسٹیٹ اداروں کے لیے اسے امریکی ماہر ڈیو ایسپرے سلیکون ویلی میں اپنا کاروبار چلاتے ہیں اور وہ اپنے 180 سال تک زندہ رہنے کے جنون کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں اور وہ اس خواہش کی تکمیل میں اب تک کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں۔ اسی خواہش نے انہیں بائیو ہیکر بنا ڈالا ہے۔ دوستو، بائیو ہیکرز ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ڈاکٹروں کی پرواہ کیے بغیر خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنے جسم پر تجربات کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اس معاملے میں سب سے زیادہ بہادر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر نئی ٹیکنالوجی کو اپنے جسم پر آزمانے سے باز نہیں آتے۔ 1990 سے وہ روزانہ 1.5 گھنٹے ورزش کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے غذائی عادات کو بھی یکسر تبدیل کر رکھا ہے۔ اب تک اپنی صحت بہتر بنانے کے لیے درجنوں غذائیں، غیر روایتی طریقے، آلات اور دیگر اشیاء آزما چکے ہیں۔
یہاں تک کہ وہ مراقبے کے لیے تبت بھی گئے۔ وہ روزانہ جڑی بوٹیوں کا معجون بنا کر پیتے ہیں، EEG مشین کے ذریعے دماغ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے کوہلوں سے آدھا لیٹر بون میرو بھی نکلوا چکے ہیں۔ انہوں نے اس بون میرو سے خام خلیے نکلوائے اور انہیں اپنے جوڑوں اور کھوپڑی تک میں داخل کروایا۔ وہ روشنی کو صحت کے لیے مضر سمجھتے ہیں اور باہر نکلتے ہوئے پیلا چشمہ پہنتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں خاص آکسیجن چیمبر بھی بنوا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ وہ برف کے ٹکڑے پر سوئے تھے اور جب اٹھے تو ان کا جسم جھلسا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک بار انفرا ریڈ شعاؤں کو بھی جسم پر آزمانے سے کئی گھنٹے بعد ان کی زبان لڑکھڑاتی رہی تھی۔ اب تک وہ اپنی 180 سال تک زندہ رہنے کی اس خواہش پر $10 لاکھ سے زائد رقم خرچ کر چکے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔